اقصی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عالم اسلام کا بچہ بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ 27ویں رجب شب دوشنبہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی رہی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سماع کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ کی فوراً بلا تردد تصدیق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز بعد جمعات کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا ارض، ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد الصخرہ یعنی سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے، اور فرمائیے گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے، حالانکہ اس کے حکم میں سرمئی کلر کا جو گنبد نظر آ رہا ہے اسے ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن کریم میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو، اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو، حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا، اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔
اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔ اور یہودی اس مسجد کو اس لیے گرانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھی، اور ہم اس مسجد کو گرا کر یہاں پر دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہودی اس مسجد کو یعنی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔